آغا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹا سے، جن کو ویر کو پرائز فار گلوبل ہیلتھ 2025 سے نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹا زچگی اور بچوں کی صحت کے حوالے سے ایک عالمی رہنما ہیں، اور ڈاکٹر ذوالفقار جو ہیں ان کو یہ اعزاز ان کی عالمی صحت میں غیر معمولی خدمات، خاص طور پر جو جنوبی ایشیا، افریقہ اور دیگر پسماندہ علاقوں میں ان کی خدمات پر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر بھٹا کی انقلابی تحقیق نے دنیا بھر میں صحت عامہ کی پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے، بے شمار زندگیوں کو بہتر بنایا ہے، اور کمیونٹی ہیلتھ سسٹمز پر ان کا کام، جس میں پاکستان کا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بھی شامل ہے، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو مضبوط بنانے کے لیے عالمی ماڈل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا آغا خان یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بانی ڈائریکٹر ہیں، اور گزشتہ سال ڈاکٹر ذوالفقار کو کینیڈا سے سب سے بڑے شہری اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ آرڈر آف کینیڈا کہلاتا ہے، اس کے آفیسر کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ عالمی جرائد میں ان کے 1500 سے زائد تحقیقی مقالے شامل ہیں، اور مزید ان کی کامیابیوں کے حوالے سے ڈاکٹر ہی جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس اعزاز کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک بہت بڑا عالمی اعزاز ہے جو آپ کو ملا ہے، کس طرح سے بیان کریں گے آپ؟ جی دیکھیں، یہ بہت بڑی ہمبلنگ قسم کی گلوبل ریکگنیشن ہے، اور غیر متوقع بھی تھی، اس واسطے کہ یہ اعزاز جو ہے وہ صرف چیدہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ بین الاقوامی اعزاز جو ہیں صحت عامہ کے لحاظ سے اس میں یہ سر فہرست پہ ہے۔ سو یقینی طور پہ خوشی بھی بڑی ہوئی، اور میں نے جو کہ وصول کیا اپنی ذاتی حیثیت میں، مگر میں یہ بڑا لوگوں کو عام دام کہتا ہوں کہ یہ اعزاز ان تمام ٹیم ممبرز کے لیے جو کہ میرے ساتھ تقریباً گزشتہ 3 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ تو ان ینگ سائنٹسٹ، اسکالرز جو کہ میرے ساتھ کام کرتے رہے، ان کے لیے یہ اعزاز ہے خاص طور پر۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب یہ جاننا چاہیں گے ہم آپ سے کہ آپ کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آپ نے شروع کیا ایک پاکستانی ریسرچر کے طور پر، اور اب ایک عالمی سطح کے ہیلتھ لیڈر ہیں آپ۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ دیکھیں، میں تو پاکستانی ہوں اور ہمیشہ پاکستانی رہوں گا، کہ گو کہ میرا کام اب بین الاقوامی سطح پہ ہے، مگر میں نے اپنا کام پاکستان میں شروع کیا تھا۔ میں آغا خان یونیورسٹی میں شعبہ امراض اطفال کا ہیڈ بھی رہ چکا ہوں، اور جب میں پاکستان واپس آیا تھا سن 85-86 میں، تو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ہمارا، جس پہ میں کام کرتا بھی رہا ہوں، وہ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کے بارے میں تھا، جو آج بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت تو خیر یہ چیز اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے 10-15 سال تو ہم ہسپتالوں کی 4 دیواریوں میں ہی کام کرتے رہے کہ کس طرح ان بچوں کو ہسپتالوں کے اسپیشل کیئر یونٹس میں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کی کہ یہ دیہی علاقوں میں جہاں کے اور ہماری کچی آبادیوں میں جہاں کے مسئلہ عام ہے، وہاں ان کے بچاؤ کے لیے یا ان کے سدباب کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی واسطے میں نے پاکستان کے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام سے، جو سن 1994 میں شروع ہوا تھا، ابتدا سے ہی میں نے اس پروگرام کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا پاکستان کے کئی دیہی علاقوں میں، خاص طور پہ سندھ میں۔ اور الحمدللہ اب اتنے سالوں کے بعد ہم یہ ضرور وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ شرح اموات میں کمی ہوئی ہے، اور پاکستان میں گو کہ اس چیز کی ابتدا ہوئی تھی، مگر دیگر ممالک نے اس کو دیکھی اپنایا ہے، اور خاص طور پہ افریقہ اور شمالی ایشیا کے اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ رائٹ۔ اچھا سر، آپ کی 1500 سے زائد تحقیقی اشاعتیں ہیں، 12 کتابیں ہیں جو عالمی سطح پر حوالہ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میجرلی وہ بھی اسی ایشوز پر ہیں، اسی پر آپ نے لکھا، اور یہ جو تحقیق میں تسلسل ہے، یہ کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا انٹرسٹ جو ہے وہ خاص طور پہ طب عامہ میں کافی وسیع ہے، تو صرف یہ نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کو بچوں کی صحت پہ نہیں ہے، کافی میری تحقیق کا تعلق نیوٹریشن سے بھی ہے، خاص طور پہ غذائیت، اور وہ بچے جو کہ کم غذائیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل گزشتہ 5-6 سال سے میں ماحولیاتی مسائل، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج پہ کافی تحقیق کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک تسلسل ہم اس طرح برقرار رکھتے رہے ہیں کہ
ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی رہی کہ ایک بار بہترین طریقے سے یا جو بھی سائنسی طور پہ اسٹیبلش ذرائع ہیں ان سے ہم ایک بار اچھے طریقے سے اس چیز کا تعین کر لیں کہ کون سی انٹرونشن یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حالات کو بہتر کر سکتی ہیں. پھر ایک بار اس کا مطالعہ ہو تو پھر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کو عام ہیلتھ سسٹمز میں جو ہمارے اپنے ریئل لائف جس کو کہتے ہیں اس میں ان کو انٹروڈیوس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ تھیوری کے علاوہ کیا پریکٹس میں بھی یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے. تو میرے گروپ نے خاص طور پہ کافی کام جو ہے وہ حکومتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم نے خود اپنی تحقیق علیحدہ ایک 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنائی ہوئی بلکہ ہم نے حکومت کے پروگرام پاکستان میں، پاکستان سے باہر، افریقہ میں ان پروگراموں کے ساتھ کام کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہوئی کہ کون سی چیز کامیاب ہوتی ہے، کون چیز کامیاب نہیں ہوتی. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے تحقیق میں کہ بعض چیزیں جو آپ کو تھیوری میں یا پریکٹیکلی کیے بغیر خیال ہو کہ شاید یہ چیز کامیاب ہو، جب آپ اس کو ریئل لائف میں لے کر جاتے ہیں تو وہ شاید اتنی کامیاب نہیں ہوتی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے میں اس تحقیق کو وقت بھی لگتا ہے. ہمارا ایک اوسط پروجیکٹ جو ہے وہ 5-6 سال پہ مبنی ہوتا ہے. اس کی $5-6 ملین لگتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اور اس کو پھر پبلش کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اسی وقت اس چیز کا احاطہ اگر میں کروں تو یہ تقریباً 3-3.5 دہائیوں میں بنتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے بتایا کہ آپ کا ادارہ صرف جو ہے وہ بچوں کی حد تک، نوزائیدہ بچوں کی حد تک نہیں، ماحولیاتی تبدیلی کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تنازعات اور ہجرت کی بھی بات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فیکٹرز ہیں یہ کتنا اثر ڈالتے ہیں ماں اور بچے کی صحت پر؟ بہت. جس طرح ہماری ایک ریسنٹ تحقیق نے بیان کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 40 سے 45% اموات ماؤں کی اور بچوں کی، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کی، ان علاقوں میں ہے جہاں کے قحط سالی بھی ہے، جنگ کی کیفیت بھی ہے، اور ماحولی تبدیلی کی وجہ سے، ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے حالات بھی وہاں پڑے تھے جن کو ہم پولی کرائسس کہتے ہیں. اس میں کئی افریقہ کے ممالک ہیں، اس میں پاکستان کے بعض علاقے شامل ہیں جہاں کے اس وقت ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایک سمجھ لیں آپ کے لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے، اس واسطے کہ ان کی فصلیں نہیں اگ رہی اور سیلابوں وغیرہ کی وجہ سے ان کو کئی اور جگہ جا کے بسنے پہ کے لیے وہ مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ جو کیفیات ہیں دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ باقی علاقوں میں، خاص طور پہ افریقہ کے بعض علاقوں میں اور ہارن آف افریقہ میں، یہ تو ایک بہت ایک قسمی کرائسس کی سچویشن ہے. اور اس کا کافی تعلق جنگوں سے اور کانفلکٹ سے بھی ہے، کیونکہ جب وسائل کی کمی ہوتی ہے، جب ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے، جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑتی ہے، تو اس میں تنازع بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑے اور پھر سول وار کی بھی کیفیت ہوتی ہے. اس صورتحال میں ماں اور بچوں کی صحت بالکل ابتر بھی ہوتی ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وسائل بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، گلوبل پالیسی ساز جو ادارے ہیں جیسے WHO اور یونیسیف کے ساتھ آپ کے تجربات کی روشنی میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو صحت میں یہ جو مساوات ہے جس کا بھی ذکر بھی آپ کر رہے تھے، لانے کے لیے سب سے پہلے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ لیکن سب سے بڑا اقدام جو حکومتوں کو اٹھانا چاہیے ماں اور بچوں کی اور اپنے پاپولیشن کی صحت عامہ کے لیے، وہ یہ وسائل میسر کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ اس کے لیے خود بیڑا اٹھانا چاہیے، اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. جب تک کہ یہ حکومتیں، جس میں ہماری اپنی حکومت بھی شامل ہے، جب تک اس چیز کو ایک اہم کلیدی قسم کی حیثیت نہیں دے گی، اس وقت تک باہر سے ادارے یا باہر سے لوگ آ کے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں نا. ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ماحول میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے ہمارے نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات اتنی زیادہ ہے. اگر ہم اس کا موازنہ کریں اپنے ہمسائے ممالک سے، میں صرف بڑے ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان جیسے ممالک کی بات نہیں، میں بات کر رہا ہوں ہمارے قریبی دوسرے ممالک کی. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں جو ہمارا ایک حصہ تھا پاکستان کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی ترقی ہم سے کہیں زیادہ ہے، اس واسطے کہ ان کی حکومتوں نے اس چیز کو نہ صرف اہمیت دی بلکہ وسائل بھی میسر کی. اور وسائل صرف پیسہ نہیں ہوتا، وسائل ہیومن ریسورس بھی ہوتا ہے. وسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایک حکومت سے دوسری حکومت میں کوئی پالیسی کی تبدیلی نہ لائیں.
ان اہم چیزوں میں تسلسل رہے آپ کی پالیسیز میں اور تسلسل رہے ان پروگرامز میں. آخری چیز میں یہ کہوں گا اس لحاظ سے کہ دیکھیں جب مسائل آپ کے دیہی علاقوں میں, جب مسائل آپ کے ان دور افتادہ علاقوں میں جہاں ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی رسائی نہیں ہے یا موجودگی نہیں ہے, تو پھر اگر آپ اپنے بجٹ کا 90% بڑے شہروں پہ خرچ کر دیں گے یا بڑے ہسپتالوں میں خرچ کر دیں گے تو بچے گا کیا؟ تو اسی واسطے یہ لاپ سائڈڈ قسم کی پالیسی اور انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہماری ترقی اس طرح نہیں ہو پائی, اور یہ کئی دنیا کے ممالک کو اس چیز کی نہ صرف سمجھ آ گئی ہے بلکہ اس وقت اس پہ بالکل حتمی توجہ دے رہے ہیں وہ, اور نہ صرف توجہ دے رہے ہیں بلکہ مانیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ سال بسال اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے, اس کو کس طرح مزید بہتر کر سکتے ہیں اور حقیقی معنی میں ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے مالی وسائل بڑھ گئے, بلکہ یہ آپ کی صحت عامہ کا کیا حال ہے. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب بس یہ بھی اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ جو آپ نے ہیومن ریسورس کی بات کی, یہ جو پاپولیشن اوور گروتھ ہے, بڑی تھن لائننگ ہے اس کے بیچ میں, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پاپولیشن میں اضافے کو؟ دیکھیں صحت بھی اور صحت عامہ کا بڑی حد تک تعلق ان سوشل ڈٹرمنٹ سے ہے, ان عوامل سے ہے یا مضمرات سے ہے جو کہ آپ کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں. اس میں تعلیم, اس میں شعور, اس میں عورتوں کے حقوق, اس میں آپ کی آبادی کی لا انتہائی قسم کی میں اس میں اضافہ, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو جب کسی ملک میں آپ شعور اور تعلیم لاتے ہیں, خاص طور پہ اس کی لڑکیوں میں اور اس کی عورتوں میں, اور ان کو مساوی طور پہ آپ اپنی پاپولیشن کا حصہ بناتے ہیں, تو ترقی کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور یہ ہم نے نہ صرف تھیوریٹیکلی دیکھا ہے, یہ ہم نے میں نے آپ کو بتایا اپنے ممالک میں ہمارا اس کا مشاہدہ ہے. سو صحت کے یہ صحت عامہ کے جو اصول ہیں اس میں کافی حد تک تعلق ان انویسٹمنٹ سے ہے جو کہ آپ کے سوشل سیکٹرز کے ہوتی ہیں, اور اس وقت اس میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان.